جس دور میں نازاب تھی دنیا، وہ زمانے اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ آج ہم لوگ کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60، کوئی 70 سال کی عمر میں، اور جب بھی ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم آئینے میں منہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہیں رات کو سوئے ہوئے چہرے پر کوئی داغ تو نہیں لگ گیا، مگر جو سینے کے اندر داغ ہیں انہیں کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سجدوں کے بارے میں کیا خوب فرما گئے۔ ہمارے سجدوں کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرما رہے اور کیا فرما گئے؟ سجدہ عشق کا ہو تو عبادت ہوتی ہے، سجدہ عشق کا ہو تو عبادت ہوتی ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ تو سامنے محتشم، جسم بیمار ہو تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، جسم بیمار ہو تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو تو کھانا مزہ نہیں دیتا، اور دل بیمار ہو تو پھر سجدہ بھی مزہ نہیں دیتا، دل بیمار ہو تو سجدہ بھی مزہ نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم آئینے کو دیکھ لیتے ہیں، مگر جھانک کر اپنے سینے کے اندر بھی دیکھیں کہ کتنے داغ لگے ہوئے ہیں۔ ان داغ کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرے رہنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان مبارک کی عظیم گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، اس مہینے میں عبادات زیادہ کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، اکثریت لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھتے۔ پہلے وقتوں میں تھا، کئی کبار جا کر پتہ چلتا کہ فلاں کا روزہ نہیں ہے، فلاں محلے یا گاؤں میں یا شہر میں کہ فلاں شخص نے روزہ نہیں رکھا ہوا، مگر آج لوگ اپنے روزوں کو، ماہ رمضان مبارک کے روزوں کو بڑا ایزی لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، 9000 سال صدیوں آپ اندازہ لگائیں کہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ایک روزے کی اتنی سزا ہے، اور روزے کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کا عمل کوئی فرشتہ نہیں لکھتا۔ اس روزے دار کو اتنا ثواب پہنچا دیا جائے اللہ کے ہاں جس طرح پیش کر دیا جائے، نہیں، کسی بھی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگی، صرف روزے کا تعلق اور روزے دار کا اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست جزائے خیر عطا فرماتا ہے، اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو سامنے محتشم، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اس عظیم گھڑیوں میں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے سینوں کو صاف کرنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز
نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہم نے باروں باری ہر کسی نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سامنے محتشم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے 9 حصے حسن عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 فرشتوں سے ملاقات کی۔ ایک حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، 3 فرشتوں سے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مگر اللہ کے نبی نے 2 فرشتوں سے اتنی گفتگو نہیں فرمائی۔ ایک فرشتے کو خصوصاً اپنے پاس بلایا، وہ ملک الموت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور کہنے لگے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کہ اسرائیل میں نے سن رکھا ہے تو لوگوں کی جوانوں کی جانیں جسم سے نکالتا ہے، روح نکالتا ہے، اور جب میری روح نکالنے کے لیے آئے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری روح نکالنے کے لیے آئے تو پہلے پیغام دینا، پہلے پیغام پہنچانا، تاکہ میں جو انسان نے کاروبار کام کاج جو بکھرے ہوتے ہیں ان کو سمیٹ لے کہ میں فلاں کے دن اس وقت اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اے اسرائیل پہلے مجھے پیغام دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں مٹ ہو گئی، ملک الموت کے فرشتے کی بھی اللہ کے نبی کی بھی۔ وقت گزرتا گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ جناب تیاری کرے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اسرائیل یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے میرے درمیان میں گفتگو کیا ہوئی تھی، طے کیا پایا گیا تھا کہ پہلے مجھے پیغام دو گے، تیرا کوئی پیغام نہیں آیا، اچانک آگے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ جناب آپ کے پاس کئی پیغام آئے، میں نے کئی پیغام بھیجے، مگر اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام آپ نے کہیں توجہ ہی نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ کوئی پیغام نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ جناب میرا پہلا پیغام آیا تھا کہ جب آپ کے چہرے پر دانشی میں سفید بال آ گیا تھا، وہ میرا پہلا پیغام تھا، اور دوسرا پیغام اس وقت آیا جب آپ کے منہ مبارک سے دانتوں کا گرنا ٹوٹنا شروع ہوا، وہ میرا دوسرا پیغام تھا۔ آپ کی کمر کا جھک جانا وہ میرا تیسرا پیغام تھا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی اور اس چھڑی کے سہارے چلنا پھرنا وہ میرا یہ بھی پیغام تھا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے باپ دادا کے جنازے اٹھ جانا وہ بھی میرا پیغام تھا، اور آپ کی آنکھوں کی بینائی کا کم ہو جانا یہ بھی موت کی طرف اٹھتا ہوا پیغام ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے پاس اتنے پیغام آئے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی ہماری داڑھی شریف کا بال سفید آ جانا یہ بھی موت کی طرف اٹھتا ہوا قدم ہے۔ آج ہمارے سر کا بال بھی سفید ہو جانا یہ بھی موت کی طرف اٹھتا ہوا قدم ہے۔ ہماری آنکھوں کی بینائی کا کم ہو جانا، روشنی کم ہو جانا یہ بھی موت کی طرف اٹھتا ہوا قدم ہے۔ اس لیے میاں صاحب کیا فرما گے، نہ کر بندیا تیری میری، نہ کر بندیا میری میری، جس دا باپ اس لے جاؤنا تنو کے دی ہرس دے دی۔ آج ہمیں گاڑی بنگلوں کی کیوں ہرس پڑی ہوئی ہے، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ سکندر بادشاہ دنیا سے گیا اور کہنے لگا کہ میرے قبر سے دونوں ہاتھ باہر رکھنا، کیوں دنیا والے جان لے کہ سکندر دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تو عزیزان گرامی ہم نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے،
موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں موت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔